أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ المائدہ، اس کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ سورت کا نام المائدہ، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، یعنی وہ کپڑا یا وہ چمڑے کا ٹکڑا جسے بچھا کر اس پہ کھانا رکھا جاتا ہے اور کھانا کھایا جاتا ہے، پلاسٹک کا ہو، چمڑے کا ہو، کپڑے کا ہو، جس پر رکھ کر کھانا کھایا جائے اس کو کہتے ہیں عربی میں المائدہ، اردو میں کہتے ہیں دسترخوان۔ تو اس سورت کے آخر میں اس لفظ المائدہ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ایک دفعہ ان سے مطالبہ کیا تھا، هل یستطیع ربک، کیا آپ کے رب میں یہ طاقت ہے کہ ہم پہ آسمان سے دسترخوان اتار دیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو، کیسا انداز ہے تمہارا، اللہ سے ڈرو۔ انشاءاللہ اپنے موقع پہ اس کے ہم تفسیر کریں گے۔ تو چونکہ اس صورت میں لفظ المائدہ آیا ہے، اس کی مناسبت سے سورت کا نام ہو گیا سورۃ المائدہ۔ باقی یہ سورت جو ہمارے سامنے ہے، اس کا نمبر ہے سورت نمبر 112، کل صورتیں ہیں 114، گویا کہ یہ آخری صورتوں میں سے اس کے بعد وہی کم ہی آئی۔ ہاں، اور اسی صورت میں وہ مشہور آیت کریمہ بھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی تو اس کا بڑا بوجھ محسوس کرتے تھے، بہت بوجھ، سانس مبارک تیز ہو جاتی، جیسے آج کل سردی کا موسم ہے نا، سخت سردی میں آپ کو سخت پسینہ آ جاتا، موتی کے دانوں کی طرح ایسے وہ نیچے پسینہ گرتا تھا، چمکدار موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے گرتے تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، آپ پہ یہ کیفیت طاری ہوئی۔ اس وقت آپ اپنے اونٹنی پہ سوار تھے، جب یہ وحی آنا شروع ہوئی آپ اونٹنی پہ سوار تھے تو اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ اس اونٹنی کی ٹانگیں بھی کانپنے لگ گئے، اسے قریب تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اتر گئے جب یہ صورت نازل ہے۔ اور اس صورت میں بہت سے ایسے ضروری احکام بیان کیے گئے جو ایک مسلمان ریاست کے لیے بہت ضروری ہے۔
اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کے ترقی کرنے کے لیے، استحکام کے لیے یہ احکام انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی اسلامی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو آیت کریمہ پہلی آیت ہے، مختصر سی آیت ہے، مختصر سی ہم بات کریں گے۔ اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں اللہ نے اپنے ان مومن بندوں کو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، مومن جو ہوئے، ان کو اللہ نے اس ندائے رحمانی کے ذریعے 3 باتوں کا پابند کیا ہے۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورے کرو عہد و پیما، جو عہد و پیما کرتے ہو ان کو پورا کرو۔ اوفوا بالعقود، اگر کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو تو یہ کام کرنا ہوگا۔ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد کا معنی ہوتا ہے عہد و پیما، وعدہ، عہد، معاہدہ۔ جس کے ساتھ بھی معاہدہ کیا اس کو پورا کرو، چاہے یہ معاہدہ اللہ سے کیا ہے، چاہے معاہدہ رسول اللہ سے کیا ہے، چاہے مسلمانوں کی جماعت سے کیا ہے، چاہے کسی عام آدمی سے کیا ہے، کاروبار میں کوئی وعدہ کیا، معاہدہ کیا۔ اوفوا بالعقود، تمہارے لیے حکم ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو اور معاشرے میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو، لوگوں کا اعتماد چاہتے ہو کہ لوگ تم پہ بھروسہ کریں، تو پھر اوفوا بالعہد، وعدے پورے کرو۔ اس کے بغیر بات کوئی نہیں۔ ایک آدمی زبان کرے کہ ہم یہ کام کریں گے، اس پہ پورا نہ اترے، یہ کوئی زبان ہے بھائی، یہ کوئی بندہ؟ کہتے ہیں جس کی زبان نہیں وہ انسان نہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے سخت بات ارشاد فرمائی، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا پاس نہیں کرتا وہ مومن ہی، لا ایمان لمن لا عہد۔ تو جو بھی وعدہ کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے، چاہے اللہ سے کیا ہو، اللہ سے وعدہ ہم کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہر بندہ وعدہ کرتا ہے مسلمان، ایاک نعبد، یہ اللہ سے عہد ہے، روزانہ کرتا ہے، ہر نمازی کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر جائیں عالم ارواح کے اندر، اللہ نے ساری انسانیت سے وعدہ لیا تھا، جس کا ذکر نام ہے سپارے میں، الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم سب عہد کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے، اللہ سے وعدہ ہو گیا، عہد ہو گیا نا اللہ سے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے وہ عہد یاد دلانے کے لیے عالم ارواح کا سبق یاد دلانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے، اور ہر نبی نے آ کر وہی عہد یاد دلایا کہ لا الہ، یہ وہی اس عہد کی یاد دلانے، لا الہ الا اللہ، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو اور وعدہ کرو کہ تمہارا الہ اللہ کے سوا، تمہارا مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔
نبی یہی وہی سبق یاد کروانے کے لیے آئے تھے۔ نبیوں کے آنے کا مقصد، ہر نبی کا سب سے پہلا سبق یہی ہوتا تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، وہ سبق ہے، عہد ہے، اس کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، اس عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج مسلمان وہ عہد بھول گئے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، اب بھی یاد کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو اس معاہدے پہ قائم نہیں، اس عہد پہ قائم نہیں ہے، اس کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کا عہد توڑ کر جو غیر اللہ کے در پہ جھکتا ہے، غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، یہ وہ عہد ہی ہے، اس کی یاد دھیان نہیں۔ اتنا اونچا یہ کلمہ ہے کہ جو آدمی پڑھ لے عمل کرنے کی نوبت بھی نہ آئے، اللہ اس کو معاف کر دیتے۔ سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے، کچھ دن پہلے میں نے وہ حدیث پڑھائی، اس میں عمر بن عکیش ایک صحابی، مدینہ میں ایمان کی دعوت چلی، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے نبی آ گئے، داعی آ گئے، رسول اللہ آ گئے، اس بیچارے سے کچھ سستی ہو گئی۔ دنیا دار آدمی تھے، کاروبار تھا ان کا، سودی لین دین تھا۔ دوستوں سے کہا میں مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ جاہلیت کے جو میرا سودی لین دین ہے وہ وصولی کر لوں، وہ وصولی کر لوں، پیسے وصول کر لوں، زمانہ جاہلیت کا سود ہے، پھر مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ لوگوں سے کہا ہوا تھا۔ ہوا یہ، آواز لگ گئی، عباد اللہ، اللہ کے بندو، اخرجوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو۔ عہد سامنے ہے، غزوہ عہد درپیش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جہاد کے لیے، عہد میں پہنچ گئے۔ یہ عمر کہیں باہر تھے، وصولیوں پر تھے، یہ کاروباری آدمی تھے، وصولیاں کرنے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ مرد کوئی گھر میں ہے ہی نہیں، اپنے خاندان میں گئے، کوئی مرد گھر میں نہیں۔ تو گھر کی عورتوں سے پوچھا این بنو امی، میرے چچا ساتھ بھائی کہاں گئے، پترے میرے کہاں گئے، نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ این فلاں، فلاں کدھر ہے، این فلاں، وہ فلاں کدھر گیا، این فلاں۔ جواب ملا خرجوا فی سبیل اللہ، وہ تو عہد نبھانے چلے گئے ہیں۔ جب عہد کر لیا لا الہ، اب عہد تو پورا کرنا ہی ہے۔ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والا گویا کہ کہتا ہے قبلت جمیع احکامہ، کلمہ پڑھ لیا ہے تو اسلام کے سارے احکام قبول کر لیا، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، قبلت جمیع احکامہ، صرف کلمہ پڑھ لیا چھٹی ہو گئی۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ ساری شریعت کو میں نے قبول ہے، اس کی زندگی گزاروں اس کو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب یہ بیچارے بھی کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ سارا سود چلا جائے گا، سارے احکام۔ جیسے نکاح ہوتا ہے نا، دولہا صاحب کہتے ہیں بھائی تیرے نکاح میں دی، وہ کہتا ہے میں نے قبول کی۔ اب کل وہ بیچاری بیمار ہو جائے، اسے کہو بھائی دوائی لے کے دو، میں تھوڑا دوائی کا ٹھیکہ چاہے، میں نے تو قبول کیا بس۔ کپڑے لے کر دو، کہتے میں نے تھوڑے کہا کپڑے لے کر دوں گا، کون سے کپڑے، میں تو صرف قبول کی تھی۔
اس کو کہا جاتا ہے صرف قبول نہیں کی، ساری ذمہ داریاں تیرے پر، تجھ پر ہیں۔ ایسے جب کلمہ پڑھا تو یہ کلمہ پڑھا ہے، ساری ذمہ داریاں اس پہ آ گئیں، قبلت جمیع احکامہ۔ خیر جب انہیں پتہ چلا عمر بن عکیش کو کہ میرے سارے خاندان کے مرد تو جہاد کے لیے چلے گئے، یہ گھر گئے، زیرہ پہنی، اسلحہ لگایا، تلوار لی، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اود پہنچے، اپنے چچا زاد بھائیوں کے سامنے گئے، میں بھی آ گیا ہوں۔ کہا یہ آ گیا تو کلمہ تو پڑھ دیں۔ انہوں نے کہا الیک انا، اور پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، تم کون ہو؟ ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان بڑے غیرتی تھے۔ الیک انا، ہم میں گھس رہے ہو مسلمانوں میں، کلمہ تو پڑھا نہیں ہے، دور رہو ہم سے۔ آج تو کہتے ہیں بجو آن دو جی، ساڑی سریاں ود دیاں پئیاں، نفری ود دی پئی ہے، کوئی بھی ہے کچا پکا سب آنے دو۔ کہا الیک انا، پیچھے ہٹو، خبردار ہم میں داخل نہ ہونا۔ انہوں نے کہا یار کیا ہو گیا تمہیں؟ اسلم تو، میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اسلم تو تمہارا ساتھی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ہمارے ساتھی تو آ جاؤ۔ شامل ہو گئے، فجاہدہ، جہاد کیا، وقتلا، زخمی شدید ہوئے، جرحا، ہاں جرحا، شدید زخمی ہو گئے۔ حمل الی البیت، جنگ ختم ہوئی، انہیں گھر لایا گیا، گھر پہنچے، شدید زخمی تھے، موت و یاد کی کشمکش۔ قبیلہ کے سردار سعد بن معاذ ان کے گھر آئے، صحابی بھی ہیں، ان کے گھر آئے اور اس زخمی صحابی کی بہن سے کہا سلیے، بہن سے پوچھ، سلیے سے پوچھ، یہ جو لڑائی کرنے گیا تھا اود میں شریک ہوا ہے، کیوں شریک ہوا، اس کی نیت کیا تھی؟ پوچھو اس کی نیت۔ غاضباً لقومک، غاضباً لقومی، کیا اپنے خاندان کو راضی کرنے کے لیے گیا؟ قومی غیرت میں گیا کہ میرے خاندان کے لوگ جب لڑ رہے ہیں تو میں بھی لڑوں؟ ان کی حمیت میں، قومی عصبیت میں گیا ہے؟ ام غاضباً للہ ولرسولہ، یا یہ اللہ رسول کی دھڑ کرنے کے لیے گیا تھا؟ یہ اسلام کو مٹانے آئے ہیں، میں لڑوں گا، یہ کافر ہیں، اس لیے گیا؟ پوچھو اس سے، سلیے۔ بہن نے پوچھا بھائی تم جو زخمی ہو گئے ہو، لڑنے گئے تھے، بتاؤ تو صحیح کس نیت سے تم نے جہاد میں حصہ لیا ہے؟ عصبیت کی وجہ سے، قومی غیرت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے؟ ام غضبا للہ ولرسولہ، یا اللہ رسول کی رضا کے لیے؟ اس نے کہا لا لا بل غضبا للہ ولرسولہ، غضبا للہ ولرسولہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر میں نکلا تھا اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، میں نے جہاد میں حصہ لیا ہے۔ اللہ فماتا، فوت ہو گئے۔ ما صلی صلاتن، ایک نماز پڑھنے کی نوبت بھی نہیں آئی، ایک نماز پڑھنے کی نوبت نہیں ہے۔ ماتا دخل الجنہ، حدیث کے لفظ ہے، جنتی ہو گیا۔ یہ کلمے کا عاد اتنا اونچا عاد ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا، نماز پڑھنے کی نوبت ہے، زکوٰۃ دینے کی نوبت ہے، کوئی نیکی نہیں کی سوائے جہاد کے، اس کلمے کی برکت سے جنت میں گیا، توحیدی تھا۔ تو یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اس عاد کی یاد دہانی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد، ہر کلمہ پڑھنے والا یہ عاد کرتا ہے پہلا جز پڑھ کر لا الہ الا اللہ کہ میرا اللہ کے سوا مشکل کشا، اس کے سوا عبادتوں کے لائق یاد کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا جز پڑھ کے یہ اقرار کرتا ہے اب میں باپ دادے کے طریقے پہ نہیں چلوں گا بلکہ محمد کریم کے طریقے پہ چلوں گا۔
اس کلمے کا مطلب ہے، یہ عہد ہے۔ اوفو بالعہد، او مسلمانوں اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، عظمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کلمے والا عہد جو کیا اس کو پورا کرو۔ اب یہ نہیں چلے گا کلمہ تو پڑھ لیا، نماز کی باری ہے اور ٹھیک ہے پڑھ لے سب، میں نے کلمہ پڑھا، نماز تو میرے تو فرض نہیں نا۔ زکوٰۃ دو، دے لیں گے، میں نے تو کلمہ پڑھا، کلمے میں تھوڑا زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ شادی بیاہ خوشی غمی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرو، کر لیں گے جی، میں نے تھوڑا اسقاط کیا تھا، نا سب اس کے اندر آ گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے پر شریعت کے سارے احکام لاگو ہو چکے، قبل تو جمیع احکام ہی۔ جیسے میں نے بھی کہا، شادی میں جب قبول کرتے ہیں تو ساری آخر دم تک سارے حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھا تو قرآن و حدیث کی ساری پابندیاں اس بندے پہ عائد ہو گئی۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اوفو بالعہد، یہ عہد کیا کرو؟ پورے کرو، عہد پورے کرو۔ اسی طرح آپس میں جو معاہدے کرتے ہو، ملک سے کرتا ہے، ایک جماعت دوسری جماعت سے معاہدہ کرتی ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے معاہدہ کرتا ہے، کوئی کاروباری معاہدہ، لین دین کا معاہدہ، اوفو بالعہد، اس معاہدے کو پورا کرو۔ معاہدہ پورا نہ کرنا یہ غداری ہے، دھوکہ ہے، اس سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، اور یہ مخلصین کا کام نہیں، منافقین کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی کچھ نشانی ہے، اگر تم میں سے کسی میں پائی گئے تو ایک نفاق منافق کی نشانی ہوگی، اگر ساریاں پائی گئے تو سارے یہ پکا منافق۔ اذا حدث کاذب، منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مسلمان جھوٹ ہے، اللہ کرے ہم صحیح مسلمان بن جائیں۔ اب تو بات ہے کہ مسلمان اور جھوٹ لازم ملزوم ہو گئے، مسلمان ہو اور جھوٹ نہ بولے، استغفر انا للہ، یہ سب تعالیٰ۔ اذا حدث کاذبا، بات کرتا تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی کرتا تو گالی بکتا ہے، پھکڑ تولتا۔ مسلمان تو گالی نہیں دیتے ہیں، لڑائی کے وقت گالی دیتے ہیں کہ نہیں مسلمان؟ ایسے ایسے گالی دیتے جو کبھی سنی نہیں، خیر سے من دا پھکڑ تول دے۔ کام منافقوں کا تھا، کرتا ہے خیر سے کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اذا خاصم فجر، اذا تؤمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ کس کی نشانی ہے یہ؟ خیانت کرتا ہے، چیز ہضم کر جاتا ہے، انکاری ہو گیا، اچھی چیز رکھ کے گھٹیا چیز دے دی، یہ خیانت ہے۔ ڈیوٹی پوری نہ دینا خیانت ہے، تنخواہ پوری چاہیے، ڈیوٹی میں پوری نہیں دوں گا، خیانت ہے۔ اذا تؤمن خان وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ غدر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ وعدے کر کے جب وعدہ کیا جاتا ہے اسی وقت دلوں میں خیال ہوتا ہے پورا بھلا کیا کرنا، وہ وعدہ ہی کیا جو ایفا ہو گیا۔ پہلے دن خیر سے نیت ایسی سیدھی ہوتی ہے جیسے جلیبی سیدھی ہوتی ہے، نیت پورا وعدہ پورے کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ جب ارادہ نہ ہو تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد شامل حال تب ہوتی جب آدمی کی نیت صحیح ہو، مخلصانہ ہو، اللہ مدد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا نبوت سے پہلے، یہ وعدہ پورا کرنا یہ شریف لوگوں کا کام ہے۔ نبوت سے پہلے ہی ایک سے کوئی سودا کیا، اس نے کہا جی آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی پیسے لے کے آتا ہوں۔ وہ بھول گیا، 3 دن تک آیا نہیں، اللہ کا رسول وہیں کھڑے تھے، 3 دن کھڑے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ جی میں بھول گیا تو سوری، یہی ہے نا آج کل، اگلے دن مار کے جی سوری کر لیں۔ آپ نے کہا تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے یار، بس یہی کہا۔ آپ نے تو عمل پیش کر دیا نا،
3 دن تک مشقت برداشت کی۔ تو یہ ہے اوفو بالعہد، وعدے کیا کرو۔ اگر کسی سے وعدہ کہ میں سودا کا وعدہ کیا ہے بھئی کاروباری ہم تو یہ سامان دیں گے، تو اتنے پیسے ہمیں دے گا، آپ گڑبڑ نہ کرو۔ اکثر سامان منگایا جاتا ہے پارسل، پیسے 1 نمبر کا دیتے ہیں، چیز 5 نمبر دے دیتے ہیں۔ آن لائن جو کاروبار ہے اکثر دھوکہ ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہا ہے۔ پاکستان اول نمبر ہے اس کام میں۔ یہاں سے گھی باہر جاتا ہے، غالباً جنوبی افریقہ کی بات ہے، پاکستان سے گھی گیا دکاندار کے پاس، 18 جو ہوتا ہے، اس نے کھولا، اوپر گھی تھا، نیچے آدھا ٹین مٹی بھری ہوئی تھی، مٹی بھری ہوئی تھی۔ وہ یہاں سے پاکستان سے کچھ مسلمان گئے، تبلیغ کر رہے تھے، تو اس نے کہا دکاندار کو، انہوں نے دعوت دی یار نماز، اس نے کہا ادھر آؤ، اندر آؤ میرے ساتھ۔ اندر لے گیا، ٹین کھولا، کہا یہ پاکستان، یہ دعوت کا نتیجہ ہے، یہ کیا، یہ تمہاری دعوت ہے، شرم آ جا کرو۔ گھی نیچے مٹی پڑی، سیب اور گونگلو نکل دے پہ سیب دی پیٹیاں، یہ پاکستان ہے۔ پیٹی کھولو، اوپر ایک تہ صحیح ہے، نیچے گند بھرا ہوا ہے، پیسے 1 نمبر کے لیے۔ یہ ایسی قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی، ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں، ناکام ہوتی ہیں۔ ہمارا ملک پیچھے اس لیے ہے کہ اس حکم پہ عمل نہیں، اوفو بالعہد پہ عمل نہیں ہے۔ جو معاہدہ کرتے ہیں اس پہ پورا، آج سے یہ عہد کریں، کسی سے کبھی غداری نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ، اس سے ترقی، یہ ترقی کا راز اور بنیاد ہے۔ آگے چلیے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ دوسرا جملہ، احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ بات یہ ہے کہ عرب میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ بیت اللہ شریف کے لیے جانور وقف کرتے تھے، بیت اللہ شریف کے لیے، کہ یہ اونٹ بیت اللہ میں لے جائیں گے، اللہ کے گھر میں ذبح کریں گے، وہاں اللہ کے مہمان کھائیں گے، حاجی کھائیں گے، عمرے والے کھائیں گے، وہاں کے مسکین کھائیں گے۔ عرب لوگ اپنے گھروں میں ڈیروں پہ جانور وقف کرتے، یہ جانور اللہ کے گھر کے، یہ بکری اللہ کے گھر کی ہے، وہاں لے جاتے ذبح کرتے۔ طریقہ بھی صحیح، جیسے آج کل بہت سے مواعدے ایسے ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں، بھئی یہ جانور ہم نے مسجد کو دینا ہے، ایک گائے مسجد دی ہے، ایک کٹی مسجد دی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا۔ طریقہ یہ تھا، کچھ جاہلوں نے یہی جانور جو اللہ کے نام پہ وقف ہونے تھے، بھئی یہ اللہ کا ہو گیا، ہمارے لیے حرام ہے، ہم خود استعمال نہیں کریں گے، بیت اللہ میں لے جائیں گے۔ کچھ پاگلوں نے اسی طرح جانور بتوں اور قبروں کے نام پہ وقف کرنے شروع کر دیے۔ بھئی یہ تے اے بکرا پیراں دا ہو گیا، خبردار انہوں کوئی ہاتھ لاوے، جتنے مرضی پھرے، کھاوے پیوے، انہوں کوئی نہ، اے بچی پیراں دی ہے، ایک کٹی فلانے مزار دی، حق اللہ کے گھر کا تھا، اب وقف ہونے لگ گئے بتوں کے نام پہ، قبروں کے نام پہ، اور کہہ دیا کہ اب اس کا دودھ پینا ہم پہ حرام، اس کو گوشت کھانا ہم پہ حرام، اس پہ سواری کرنی ہم پہ حرام۔ اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو بتوں کے لیے وقف کر کے، قبروں کے لیے وقف کر کے اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ فرمایا یہ غلط کرتے ہو، تم کون ہو اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو حرام کر سکو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ، حلال وہ ہے جسے اللہ حلال کرے، اور حرام وہ ہے جسے کسی نبی کو بھی اختیار نہیں کہ حلال کو حرام، چاہے وہ نبیوں کو سردار ہی کیوں نہ ہو، حضور کو بھی اختیار نہیں۔ حقیقت ہے، یہ قرآن کہتا ہے، سورۃ التحریم، سورۃ التحریم، تحریم کو میں نے حرام کرنا،
اکثر لوگ بچیوں کا نام تاریم رکھتے ہیں، غلط نام رکھتے ہیں. کیا ضرورت تاریم نام رکھنے کی؟ سورت کا نام ہے ابھی، سورت و تاریم، بچے کا نام تاریم رکھ دو. ارم نام رکھ دیتے ہیں، غلط ہے. ارم تو ایک قوم تھی جن پہ خدا کا عذاب آیا تھا. بھائی قرآن میں آ گیا بس نام رکھ دیں. کل کوئی بے وقوف اٹھے گا، یہ بچے کا نام شیطان رکھ دے گا، جی قرآن میں آ گیا. کوئی فرعون رکھ دے، قرآن میں آ گیا. بات قرآن میں تو خنزیر بھی ہے، حمار بھی ہے. گدھا نہ رکھو حمار. یہ نہیں. تحریم سورہ تحریم ہے، حرام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے، جس کی تفصیل کبھی پھر بتائیں گے، شہد جس کو قرآن نے کہا شفاء للناس، ہم نے اس میں انسانوں کے لیے شفا رکھ دی. آپ نے کسی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ آج کے بعد استعمال نہیں کروں گا. تو اللہ نے ڈانٹ پلائی اپنے نبی کو، محبت بری ڈانٹ. لیما تو حرمو، لیما یہ سوال ہے، کیوں اے میرے نبی ایک چیز کو ہم نے حلال کیا ہے، آپ نے اسے کیوں حرام کیا؟ لیما تو حرمو، کیوں حرام کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ادا کریں اور شاید استعمال کریں. آپ کو ہماری حلال کی چیز کو حرام کرنے کا اختیار ہے. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ لہذا اگر کوئی ڈاکٹر کہے، حکیم کہے بھائی ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لو، جیسے یہاں کوئی دم کرتا ہے شوگر کا، بھائی ایک حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لو بس، تو وہ حکیم جو ہے ایسا کہتا ہے شیطان کا چیلا ہے. تو کون ہے بھائی حلال کو حرام کرنے والا؟ نہیں، یہ تو نبی کو بھی اختیار نہیں تھا. تو جاہل لوگ بتوں کے نام پہ، قبروں کے نام پہ، جب انہوں نے جانور وقف کرنے شروع کیے کہ یہ حضرت صاحب کا ہے، یہ فلاں دربار کا ہے، یہ فلاں قبر کا ہے، یہ فلاں مزار کا ہے، بت کا ہے، ہمارے لیے حرام ہے، تو اللہ نے منع فرمایا. احلت لکم بہیمۃ الانعام، ہم نے تم پہ چوپائے حلال کیے. چوپائے جانور، اونٹ، گائے، بکری، بھینس، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ کھاؤ. قبروں اور بتوں کے نام پہ وقف کر کے ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. خبردار، اس کی اجازت نہیں. تم کون ہو حلال کو حرام کرنے والے؟ ہاں جو حرام ہے وہ بھی آ رہے ہیں، الا ما یتلی علیکم، انشاءاللہ بعد میں آیتوں میں آئیں گے. کچھ چیزیں حرام بھی ہیں، جو ایسے ذبح کے بغیر جانور مر جائے وہ کیا ہے؟ میت ہو گیا. ذبح کے وقت جو خون بہتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. خنزیر کا گوشت ہے، غیر اللہ کی نظر ہے، 11ویں شریف کا دودھ ہے، حرام، یہ حرام ہے. ما یتلی علیکم، جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے. اللہ حلال کو حلال سمجھنے کی اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا. اپنی منمانیاں کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. غیر اللہ کی نظر ماننے والا وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. قرآن نے جو انداز اختیار کیا نا غیر اللہ کی نیاز کا ذکر چوتھے نمبر پہ کیا ہے. پہلے مردار کا، پھر بہنے والے خون کا، پھر خنزیر کا. ترقی ہے. مردار حرام، اس سے بڑا خون حرام، اس سے بڑا خنزیر حرام نجس ہے. اور غیر اللہ کی نظر کا ذکر چوتھے نمبر پہ کیا کہ یہ اعلیٰ درجے کی حرام چیز ہے. چوتھے خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہو جاتی. تو ہم بڑے مزے سے 11ویں کا دودھ پیتے ہیں، خنزیر سے زیادہ ناپاک ہے. تیسرا حکم، غیر محل الصید وانتم حرم. یہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا جی تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر.
تحریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تحریمہ کا مطلب ہے کہ جب ہم نے یہ تکبیر کہی تو دنیا کے دندے ہم پہ حرام ہو گئے. کان چھکو اس دا دنیا کے دندے کیا ہو گئے؟ کھانا بھی حرام نماز کے دوران. یہ نہیں کہ آدمی اللہ اکبر بنل ریوڑیاں بھی کھاندہ رہے, منہ پھلی بھی کھائے, یہ حرام ہو گیا. تکبیر تحریمہ نے دنیا کے کام ہم پہ کیا کر دیے؟ حرام کر دیے. جب تک سلام نہیں ہوتا, سلام تعلیل ہے, اس وقت تک کوئی دنیا کا دھندا کرنا جائز ہے, حرام ہے. اسی طرح یہ جو حج عمرہ ہوتا ہے, جو حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا جب اس مبارک سفر پہ جاتے ہیں تو ایک خاص لباس پہنتے ہیں, 2 حسیت چادریں سفید. اس لباس کا نام کیا ہے؟ احرام. کیا نام ہے؟ یہ تکبیر تحریم ہے تو وہ احرام ہے. احرام کا مطلب یہ ہے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کرنا. جیسے وہ احرام باندھ لیا, نیت کر لی, اب کچھ چیزیں حرام ہو گئی. سر کے بال منڈانا کیا ہو گیا؟ مونچھوں کے بال کٹانا کیا ہو گیا؟ داڑھی تو حلال ہی ہے, یہ بھی حرام ہے. اسی طرح ناخن کٹانے, جب تک احرام میں ہے ناخن کٹانے کی اجازت ہے نہیں ہے. سر ننگا رکھنا ضروری, سر ڈھانکنا حرام ہو گیا. جانور مارنے حرام ہو گئے, حتیٰ کہ جوں مارنے بھی حرام ہے. کسی بیچارے کو اگر جوئیں پڑی ہوئی ہیں, آج پہ چلا گیا, زلف رکھی ہیں اس نے, بے شک اب جوئیں سیر کریں, ان کو مار نہیں سکتے, منع ہے, منع ہے. جب ہم حج پہ گئے تو حج کے 5-6 دن لگ جاتے ہیں احرام میں. تو ہمارے ساتھ جو بیچاری بیبیاں تھیں جب حج کر کے آئے تو انہوں نے کہا بھئی آج مرد کمرے میں نہ آئے, مردوں کا کمروں میں داخلہ منع ہے. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا ہم نے جوؤں کے ساتھ جہاد کرنا ہے. 5-6 دن وہ سیر کرتی رہی, بہت زیادہ بڑھ گئی, پریشان کر لیا. انہوں نے بیچارے پوری دیہات جوؤں کڑی ہیں. اس احرام میں پابندی ہے, احرام میں جوں مارنے کی بھی اجازت نہیں. بخاری میں حدیث ہے, ایک کوفی آدمی, کوفہ کا رہنے والا, حج کرنے گیا. شیخ الصحابہ عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی, ان سے مسئلہ پوچھا. مسئلہ یہ پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیں, اگر کوئی حاجی احرام کی حالت میں, حاجی احرام کی حالت میں اگر اس نے زلف رکھی ہوئی ہیں, کوئی جوں ہاتھ میں آ گئی اور اس جوں کو قتل کر دیا, جوں مار دی, تو اس پہ کیا جرمانہ لگے گا؟ مارنی نہیں چاہیے تھی, احرام میں تھا, اس نے جوں کو کیا کیا؟ مار دیا. کیا جرمانہ ہے؟ حضرت نے پوچھا میں نہیں جانتا, تو کہاں کا رہنے والا ہے بھائی؟ پھر مسئلہ بتاؤں گا. بڑا صوفی بنا ہوا بھائی, جوں کے مارنے کا مسئلہ پوچھ رہا, کہاں کا رہنے والا؟ اس نے کہا انا من کوفہ, میں کوفہ کا رہنے والا ہوں. کہاں کا رہنے والا؟ واقعہ کربلا کو 1 سال ہو گیا تھا. دل خراش جو واقعہ کربلا میں پیش آیا, نواز رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ, ان کے بچے, گھر والے, دوست, 72 آدمی. کوفیوں نے غداری کی, بڑی بے دردی سے ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. آج تک مسلمانوں کے دل اس سے دکھی ہیں, پریشان ہیں. لیکن ماتم ہم نہیں کرتے, کیونکہ ماتم کی اجازت ہے دکھی, باقی دل دکھ ہے. جب سوچتے اتنا ظلم, اتنی زیادتی کوفی نے کروائی. خیر پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ جی میں کوفہ کا رہنے والا ہوں. اچھا کوفہ کا رہنے والا ہے,
انتم قتلتم ابن بنت رسول اللہ. وقوفیو شرم کر، حیا کر. تم وہی ہو نا جنہوں نے پچھلے سال آپ کے نواسہ کو، آپ کی بیٹی کے لخت جگر سیدنا حسین کو بے دردی سے شہید کیا. وہ کیوں نہیں پوچھا کہ ان غداروں کی سزا کیا ہے جن نے حسین کو شہید کیا تھا؟ یہ پوچھتے مسئلہ، ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ایک ایک کر کو قتل کیا جائے. مسئلہ تو یہ تھا، یہ پوچھتے. اور تو پوچھتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے جوں مر جائے، مکھی مر جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ غدار کوفی. تو یہ خطرناک لوگ ہیں آج تک، ان کی نسل پاکستان میں بھی ہے. جعلی محبت، ان کی محبت میں صحابہ کو بھونکتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں. نہ یہ اہل بیت کے لیے مخلص ہیں، نہ صحابہ کے لیے مخلص، نہ قرآن کے لیے، نہ اسلام کے لیے. سب کے یہ دشمن ہیں. اللہ ان کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے. تو حالت احرام میں وہاں جانوروں کو مارنا بھی ناجائز ہے، شکار کرنا بھی منع ہے. اور جانوروں کو چھوڑیں، وہاں جو سب سے زیادہ پرندہ نظر آتا ہے وہ ہے کبوتر. آپ سنتے رہتے ہیں، مدینہ میں بھی کبوتر چوک ہے، اور مکہ میں بھی بیت اللہ کے پاس ہی چوک، ہزاروں کی تعداد میں کبوتر. مسجدوں کے اندر حرم میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی جنگلی کبوتر. مسجد نبوی میں بھی ہے کبوتر چوک ہے، بڑے کبوتر. میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے مسجد قباء کے محراب میں جنگلی کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھا. اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہاں جو آ گیا امن پا گیا. من دخلہ کان آمنا. اللہ کے گھر میں سب کو امن مل جاتا ہے. ٹھیک ہے تم جنگلی ہو، ہمارے علاقے میں واقعی جنگلی ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. پتہ ہے نا اس کو یہ انسان میرا دشمن ہے، لیکن حرم میں اس کو ہاتھ لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، منع ہے. حالت احرام میں کوئی حاجی کبوتر مارنے کا شوق نہیں کر سکے، میں شکار کر کے کھاواں بھائی، موج لگی، بڑے کبوتر ہیں. جو کرے گا تو جرمانہ پڑ جائے گا. تو یہ احرام جو ہے نا، احرام یہ حج کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ. اس لیے فرمایا غیر محل الصید. حالت احرام میں صید شکار کرنا تمہارے لیے حلال نہیں. وانتم حرم، جب تم نے احرام باندھے ہوئے ہوں. یہ تین حکم آ گئے. ایک یہ کہ وعدے پورے کرو، دوسرا اللہ کے حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حلال کو اپنی مرضی سے حرام کرنے کی اجازت نہیں، اور تیسرا احرام کی قدر کرو. جن چیزوں سے احرام میں منع کیا گیا ہے ان کی خلاف ورزی کرنی جائز نہیں ہے. تکبیر تحریمہ کا بھی احترام کرو. نماز کی نیت باندھ کے شرارتیں کرنا، یہ طالب علم اکثر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، نمازی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، یہ شیطانیاں کرتے ہیں. حرام ہے، کام ناجائز ہے. اللہ بھی ناراض ہوتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ تکبیر تحریمہ کے خلاف. چھوٹے بڑے جو بھی کرے گا وہ مجرم ہے، سخت گناہ، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. آخری جملہ کہ یہ کیوں اللہ نے حکم دیے کہ یہ حلال ہے اس کو حلال سمجھو، یہ حرام ہے حرام سمجھو. اللہ نے کیوں حکم دیے؟ فرمایا اور کون حکم دے گا تمہیں؟ اللہ ملک ہے، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ اعظم ہے. تو جو شہنشاہ ہوتا ہے اس کو مکمل اختیار ہے، جس چیز سے چاہے منع کر دے اور جس چیز کی چاہے اجازت دے دے. اللہ نے آدم سے کہا تھا ساری جنت تیری ہے، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب ہے. حکمت کیا؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے. ایسے یہاں فرما دیا، ہم نے جو کہہ دیا بس پابندی کرو، خبردار وعدہ خلافی نہیں کرنی، ہمارے حلال کو حرام، تکبیر تحریمہ اور احرام کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ہمارے حکم ہیں، پابندی کرو، سمجھ آئے یا کیوں
ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ فیصلے سنا دیتے ہیں۔ ان سے پوچھنے والا بس اللہ کا فیصلہ سنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا